کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربا۔ افسانہ نگار خرۃ العین خرم ہاشمی، پیدائش 15 نومبر، حیدرآباد سندھ پاکستان۔ تعلیم MSc سائیکالوجی۔ تصنیف پھولوں کی ٹوکری بچوں کی کہانیاں 2016۔ افسانہ کہانی گر۔ وہ بستی کہانی گروں کی تھی۔ رنگ رنگ کی کہانیاں ہوا کے دوش پر بہت دور تک پھیل جاتی، مگر بہت عجیب سی بات تھی، ان دل فریب رنگوں سے بنی کہانیوں میں زندگی کی خوبصورتی، زندگی کی کوئی امید نہیں تھی، روشنی کی کوئی لکیر نہیں تھی۔ وہ کہانیاں تھیں تیری میری خواہش کے ہجوم کی، ہوس کے جال کی، جو زندگی کے سانسوں کو گروی بنا کے رکھ لیتے، اور بڑھنے والے ساری زندگی اس کا تاوان بڑھتے رہتے۔ بس وہ ایسے ہی رنگوں کی دھنک تھی جو وقتی طور پر نظروں کو بھلی لگتی تھی۔ ان کہانی گروں میں ایک کہانی گر ایسا بھی تھا جو زندگی کی بات کرتا تھا۔ اس کے قلم سے نکلنے والا ہر لفظ زندگی، امید اور روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی کہانیوں کے سب رنگ بہت گہرے اور پکے تھے، اس لیے کیونکہ اسے زندگی سے محبت تھی، اسے رنگوں سے محبت تھی، اسے روشنی سے محبت تھی، اسے بچوں سے محبت تھی جو اس روشنی کی نوید تھے، آنے والے روشن کل کی۔ بستی کے سب بچے اس کی کہانیوں کے دیوانے تھے، اسے سننا پسند کرتے تھے۔ اکثر کسی پگڈنڈی پر چلتے، کسی دریا کنارے بیٹھ کر، یا برگد کے گھنے سائے دار درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے گرم دوپہروں سے بے پرواہ وہ اس کہانی کو کوئی گر کو گھیر ڈالتے اور اس سے نئی کہانیاں بننے کی فرمائش کرتے تھے۔ کہانی گر نے کبھی بھی انہیں منع نہیں کیا تھا، وہ اس کے فن کے قدردان تھے۔ اس کا فن اپنی موت آپ مر جاتا اگر اسے کوئی سننے یا سراہنے والا نہ ہوتا۔ وہ اپنے فن کی وجہ سے اس حسب دنیا میں سانس لیتا تھا، یہ اس کی ذات کا خاصہ تھا جو اس کو اپنے روزن کو اپنے ہی ہاتھوں سے کیسے بند کر سکتا تھا۔ دوپہر کو کہانی نہیں سناتے، مسافر راستہ بھول جاتا ہے۔ گاؤں کی بوڑھیاں اکثر اعتراض کرتی تھیں، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے میری کہانی سن کر کوئی گھر لوٹ آئے۔ کہانی گر بہت اطمینان سے جواب دیتا تھا، وہ تنقید سے ذرا نہیں گھبراتا تھا، وہ منطق اور دلائل سے بات کرتا تھا، وہ امید کے سب رنگوں سے واقف تھا۔ وہ اسی طرح اپنے قلم سے زندگی اور رنگوں کی کہانی کو لکھ رہا تھا کہ ایک روشن صبح بچوں کی تعلیم گاہ میں سرخ رنگ سے ہر چیز کو بے تردید اور صفائی سے رنگ دیا گیا۔ بے حسی کی انتہا یہ تھی کہ اس سرخ پر بہتا سیال ان معصوم بچوں کا خون ہی تھا، جس سے انسانیت کے منکروں نے خون کی ہولی کھیلی تھی۔ خون بھی ایسا جو اتنا بہا پھر رکا نہیں، رک بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ خون تو سدا اپنے ہی وجود سے بہتے رہنا تھا، صدیوں کے ماتھے پر لکھا جا چکا تھا۔ اتنی صفائی پہلے کب کس صدی نے دیکھی جو اس بستی کے لوگوں کے مقدر بنی تھی؟ کہانی گر نے سرخ آندھی کے خوف سے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہانی گر کہاں ہیں، کیوں گم ہیں، سب اپنے اپنے غم میں گھر اسے بھول چکے تھے۔ ساری بستی میں اندھیرے کا راج بڑھتا جا رہا تھا، امید کی زندگی کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسرا کہانی گر اپنا کاروبار چمکا رہے تھے، وہ اس دکھ کو بھی اپنی مرضی کا رنگ دے رہے تھے۔ وہ کہانی گر مزید سیاست کا شکار ہو کر مایوسی کے گپت اندھیرے میں کہیں کھو گیا۔ اس دھوپ چھاؤں میں منظر بدلتے رہے، جب کہانی گر کی خاموشی دہلیز پر کچھ ننھے قدموں نے چاپ کی دستک سنی۔ کون ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں اب کسی سے نہیں ملتا، کہانی گر خوف سے چلایا، مگر آنے والے ہر ڈر اور خوف کو شکست دینے ہی آئے تھے۔ وہ اس بستی کے بچے تھے جن پر سرخ آندھی مسلط کر دی گئی تھی، وہ اپنا حق لینا جانتے تھے۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں زندگی کے وہ رنگ چاہئیں جو آپ کے قلم میں سانس لیتے ہیں۔ ان بچوں نے یقین سے کہا، میں مجبور ہوں، میرے پاس تمہارے لیے اب
کچھ نہیں ہے۔ کہانی گور نے افسردگی سے کہا، آپ کوشش تو کریں، آپ کے قلم میں وہ جادو ہے۔ بچے باسط تھے، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو آؤ آ کر خود ہی دیکھ لو۔ کہانی گور نے اپنا قلم اٹھایا اور سفید کاغذ پر لکھنے لگا۔ سارا کاغذ سرخ رنگ سے بھر گیا۔ کہانی گور نے گھبرا کر قلم دور پھینک دیا۔ دیکھا تم نے، یہ قلم خون کی سیاہی سے لکھتا ہے۔ کسی نے میرا قلم چرا لیا ہے۔ اب میں کچھ نہیں لکھ سکتا، چاہ کر بھی تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کہانی گور رو رہا تھا۔ بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بھاگ کر باہر نکل گئے۔ کہانی گور نے اپنی آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے والا تھا۔ آج وہ کتنا مجبور اور بے بس تھا۔ ٹھیک کہا تھا بستی کی بوڑھی عورتوں نے، دوپہر کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ مسافر نہیں، ہاں، مگر وہ ضرور اپنا راستہ بھول گیا تھا۔ اس وقت بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں قریب آ کر رک گئیں۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بچے، چہرے پر کچھ پا لینے کی خوشی اور جوش لیے اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھیں، ہم آپ کے لیے کیا لائے ہیں۔ بچوں نے اپنے ہاتھ آگے کیے۔ مور کے بہت سارے پر اور درخت کی لکڑی سے بنے کچھ قلم۔ کہانی گور نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی سوچ نے یہاں تک کا سفر کیوں نہیں کیا تھا، جبکہ وہ زندگی بھر امید کا دعویٰ کرتا تھا، مگر جب وقت کو ضرورت پڑی تو وہ خوف سے ہار کر، نا امید ہو کر ایک کونے میں چھپ کر کیوں بیٹھ گیا۔ آپ بس کہانی لکھیں ہمارے لیے، ہم سب بچوں کے لیے۔ وہ بچے سوخانتی کا شکار ہو کر آج تک اپنے گھر کو واپس نہیں پہنچے۔ وہ بچے جو تھر اور چولستان کے صحراؤں میں بھوک و پیاس کی شدت سے بلبلاتے ہوئے مر رہے ہیں۔ ہمیں ہر وہ شخص چاہیے جو زندگی کو امید اپنے فن سے زندہ دیکھ سکتا ہو، کیونکہ یہ دردہ شعب ہے اور اس دور میں زندگی کی بات کرنے والا ہی راہبر ہے۔ بچوں نے امید بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد اس بستی کے لوگوں نے کہانی گور کے بے خوف و خطر اور اونچے نیچے رستوں پر چلتے زندگی کے رنگ بکھیرتے حیرت سے دیکھا تھا۔ سچ ہے، امید معجزوں کا دروازہ ہے۔ موت کے بطن سے زندگی کا پیدا ہونا انسانیت کے منکروں کے لیے معجزہ ہی تو ہے۔